دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ کعبۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر، دشمنان خدا نے اور دشمنان اسلام نے لا تعداد مرتبہ اللہ کے اس مقدس گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ناپاک عزائم میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ کے گھر کو زمین بوس کر دیں، اس کو منہدم کر دیں، اس کو شہید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے ہر مرتبہ ان حملہ آوروں کو منہ کی کھانا پڑی، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ان حملہ آوروں میں سب سے جو شخص سر فہرست ہے وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہے۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اپنے طریقوں کے مطابق عبادت کرتے ہیں، یہاں پر بازار سجتے ہیں، مختلف قافلے آتے ہیں، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ بالآخر اس نے اعلان کیا کہ صنعاء کے اندر، جو یمن کا ایک شہر ہے، ایک بہت بڑا عالی شان خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا جائے گا، اور لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس بات کا پتہ جب قریش کو چلا تو ان کو شدید غصہ آیا۔ بنو کنانہ کا ایک شخص اس گرجا گھر کے اندر پہنچا اور اس نے وہاں پر غلاظت کی، اور اس کے بعد اس نے اس غلاظت کو اس گرجا گھر کے دیواروں پر اور دروازوں پر مل دیا۔ ابرہہ کو جب اس ساری صورتحال کا پتہ چلا تو اس کو شدید غصہ آیا، اور اس نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کے اندر ہاتھی بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ اس نے کہا انہوں نے ہمارے گرجا گھر کی توہین کی ہے، لہٰذا ہم بیت اللہ کو گرا دیں گے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ راستے میں جو بھی عرب قبائل آئے جنہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، اس لشکر نے ان کو کچل کر رکھ دیا۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو اگلے دستوں نے قریش کے جو جانور وغیرہ تھے، اونٹ وغیرہ تھے، ان کو پکڑ لیا۔ اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہوئے، بیت اللہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے گھر کی حفاظت کے حوالے سے دعا کی، اور اس کے بعد قریش کے کچھ سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا آپ قریش کے سردار ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اللہ کے گھر کی حفاظت کی مجھ سے درخواست کریں گے کہ اس پر حملہ نہ کریں، اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو عبد المطلب نے بہت پیارا جواب دیا اور کہا کہ یہ اونٹ میری ملکیت ہے، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ باقی رہی بات اللہ کے گھر کی، تو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو آپ سے بچا سکے، اس کی حفاظت کر سکے، وہ خود آپ سے بدلہ لے لے گا، اس گھر کو محفوظ کر دے گا۔ اونٹ واپس کر دیے گئے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ محمود نامی ایک ہاتھی، اس کو مارا جاتا تھا، آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اس دوران بحر قلزم کی طرف سے ابابیل پرندوں کے جھنڈ آنا شروع ہو گئے، اور ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، وہ ان ہاتھی بانوں کے اوپر برساتے چلے جاتے تھے۔ جس شخص کو، جس ہاتھی کو یہ لگتی، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بڑی پیاری تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے۔ فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھایا ہوا کوئی بھوسا ہو، جیسے جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے تو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، پرزے ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ وہاں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ابرہہ نے بھاگنے کی کوشش کی، انتہائی زخمی حالت میں وہ گرتے پڑتے یمن تک پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر ذلت کی موت مر گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ دنیا کے یہ دشمنان خدا جتنی مرضی کوشش کر لیں، کعبۃ اللہ ہمیشہ قیامت